11 मई 1960 रिकार्डो क्लेमेंट के लिए कम्प्लीटली नॉर्मल दिन था। वो अर्जेंटीना में रहता था और अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा अपनी जॉब पर गुजारता था, जहां वो मर्सिडीज बेंज के लिए काम किया करता था। रिकार्डो मामूल के मुताबिक हर रोज शाम को बस पकड़ता था अपनी वाइफ और बच्चों के पास वापस घर जाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो अपने काम से 1.5 घंटा लेट हो गया और उसकी मामूल की बस छूट गई। जल्दी में उसने घर वापस जाने के लिए साइड वॉक पर चलना शुरू कर दिया। अचानक से एक आदमी उसके पीछे से आया जो उसे स्पेनिश में पुकार रहा था। रिकार्डो को कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या चाहता है और वो रुककर मालूम करना भी नहीं चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद तेज चलना शुरू करता, सडनली 2 आदमी उसके सामने से भी आ गए। तीनों आदमियों ने रिकार्डो को जमीन पर गिरा लिया और तेजी से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला और बांध दिया। गाड़ी तेजी से एक करीबी सेफ हाउस की तरफ रवाना हुई। अब इससे पहले कि आप हमारे फैमिली मैन रिकार्डो के बारे में बुरा महसूस करें, ये उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं थी। रिकार्डो क्लेमेंट एक फेक नाम था जो एडोल्फ एक्मैन नामी शख्स को दिया गया था। इस एडोल्फ एक्मैन का एक निकनेम था आर्किटेक्ट ऑफ द होलोकॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, बीवी और बच्चों के साथ हमारा हम्बल कार सेल्समैन वो शख्स था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की तरफ से किए गए वर्स्ट क्राइम के पीछे हाथ डाला था और अब वो वर्ल्ड्स मोस्ट सीक्रेटिव एजेंसी मोसाद के हाथों में था। मोसाद के बारे में सोचें तो ये इसराइल का CIA वर्जन है, सिवाय इसके कि ये स्मॉल एजेंसी मोर रिएक्टिव, मोर सीक्रेटिव और मोर रूथलेस हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इसराइल ने वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले में सबसे ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशन में लोग मारे हैं। अपने वजूद के सिर्फ 70 सालों में मोसाद ने 2700 ऑपरेशन किए हैं, जिनमें किडनैपिंग, टॉर्चरिंग, स्टीलिंग, सीक्रेट्स और बहुत कुछ शामिल है। मोसाद ने गुज़िश्ता बरसों में इतने लोगों को कत्ल किया है कि इनका अपना विकिपीडिया पेज है। और उस दिन 1960 में मोसाद ने सिर्फ 10 मिनटों में वर्ल्ड मोस्ट वांटेड जर्मन पर्सन को इतनी आसानी से कैप्चर कर लिया था। जंग के फौरन बाद एडोल्फ एक्मैन को अमेरिका के हाथों पकड़ लिया गया था, लेकिन वो जल्दी फरार होकर अर्जेंटीना चला गया। 5 साल बाद ये रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई कि वो अर्जेंटीना में एक फॉल्स आइडेंटिटी के तहत छुपा हुआ है। आफ्टर मंथ्स ऑफ सर्विलेंस और रिसर्च के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि रिकार्डो क्लेमेंट नामी कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मर्सिडीज बेंज का एम्प्लॉय मोसाद के मोस्ट वांटेड पर्संस में से एक था और उसे इसराइल वापस लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गईं। मोसाद की 8 रुकनी टीम ने एक्मैन का हफ्तों तक पीछा किया और उसने वही गलती की जो कोई भी इंसान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाने की वजह से करता। वो एक ही मामूल के मुताबिक हर रोज एक ही वक्त पर काम पर रवाना होता और एक ही वक्त पर घर वापस आता और डेली बेसिस पर एक ही बस में सफर करता था। 11 मई को मिशन अबॉर्ट हो ही चुका था जब वो अपनी यूजुअल बस में नहीं आया था क्योंकि वो 1.5 घंटा लेट हो गया। लेकिन टीम ने उसका इंतजार किया और जल्द ही उन्हें अपना टारगेट दिख गया। एक्मैन को बांधकर मोसाद के सेफ हाउस ले जाया गया, जहां उससे 9 दिनों तक इंटेरोगेशन की गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनके पास सही आदमी है। अगर वापस 50s में देखा जाए तो CCTV या फिर फेशियल रिकॉग्निशन जैसा कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए ये जानने का एक ही तरीका था कि उनके पास सही आदमी है कि वो खुद कन्फेस करे कि जो कुछ उसने किया था, ताकि उसे वापस इसराइल ले जाया जाए। एक्मैन के कन्फेशन के बाद 8 इसराइली एजेंट्स ने उसे इसराइली एयरलाइन फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर तैयार किया और उसे फर्स्ट क्लास में एक सिख एम्प्लॉय के तौर पर ले जाया गया। जब वो इसराइल पहुंचा तो उस पर जल्द ही मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसके 100 से ज्यादा विक्टिम्स और विटनेसेस की गवाही देखी गई। मुकदमे के सक्सेसफुल होने के बाद एडोल्फ एक्मैन को 1962 में फांसी दे दी गई। मोसाद को इसराइल सीक्रेटिव असैसिनेशन स्क्वाड कहा जाता है। इसकी एक ही वजह है कि लोग इसके बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ जानते हैं कि इसकी बुनियाद 1950s में जूज यानी कि यहूदियों के आबाद होने के फौरन बाद रखी गई, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि 1996 तक इस एजेंसी का डायरेक्टर कौन था। दीगर स्पाई एजेंसीज के बरक्स मोसाद 100% सीक्रेटली काम करता है और सिर्फ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है।
اور ان کے کوئی ریئل لاز نہیں ہے جو اس بات کو ڈیفائن کرتے ہوں کہ موساد کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں۔ اسرائیل 9 ملین لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیشن ہے جو ایسے لوگوں سے گھری ہوئی ہے جو انہیں ہر طرف سے تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ اس طرح کی نازک صورتحال میں ایک قوم ہیں تو آپ کو اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مایوس کن اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی اسپائی ایجنسی دنیا کی موسٹ ریسپیکٹڈ اور سوفیسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس ایجنسی میں سے ایک ہے، لہٰذا اسیسینیشن، ٹارچرنگ، کڈنیپنگ یہ سب فیئر گیم بن جاتا ہے جب آپ کا کنیکشن ورلڈ ٹاپ سپر پاور سے ہو۔ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے جو انہیں ہر سال ویپنز، ملٹری ٹیکنالوجی، پلینز اور اربوں ڈالرز کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں سے ایک موساد اسرائیل کی 3 انٹیلیجنس آرگنائزیشنز میں سے ایک ہے جو اپنی اسپیس امان جو اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ہے اور دا شم بیٹس جو اسرائیل کی انٹرنل سیکیورٹی سنبھالتی ہے کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ یہ تینوں آرگنائزیشنز ڈیفرنٹ مشنز میں آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں۔ موساد کے ون آف دا مین فوکسز میں سے ایک اپنے کنٹری میں موجود تھریٹ کی انٹیل جمع کرنا ہے۔ فلسطینیوں پر برسوں کے دوران درجنوں حملے ہوئے ہیں، لیکن 1972 میں منچ اولمپک کے قتل عام جتنا برا کچھ نہیں تھا۔ بلیک سپٹمبر کے نام سے مشہور پیلسٹینین ملیٹنٹ کے گروپ نے گیمز میں حصہ لینے والے اسرائیلی ایتھلیٹس اور کوچز پر حملہ کر کے 11 فلسطینیوں سمیت ہاسٹیجز کا قتل کیا تھا۔ ان پیلسٹینین ملیٹنٹس کے خاتمے کے لیے موساد نے آپریشن رتھ آف گاڈ کے تحت ایک اسپیشل ہٹ اسکواڈ تشکیل دیا۔ ان کا مشن اگلے سال کے دوران ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اٹیک میں ملوث کسی بھی شخص کو ڈھونڈنا اور ختم کرنا تھا۔ موساد کے ایجنٹس نے بلیک سپٹمبر میں تقریباً ہر آخری پیلسٹینین ملیٹنٹ کو قتل کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، آلموسٹ ایوری لاسٹ ون، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک مشن کے دوران ایک انوسینٹ موروکن ویٹر کو قتل کر دیا، وہ بھی غلطی سے کلنگ لسٹ میں دوسرا نام سمجھ کر۔ بعض اوقات کولیٹرل ڈیمیج گیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ موساد جہاں پر اپنے مسٹیکس اور فیلئر کے لیے بدنام ہے، وہیں پر اپنی سکسیس اور ابیلٹیز کے لیے ایک بے رحم اسیسینیشن ایجنسی بھی مانی جاتی ہے۔ 2004 میں موساد کو ایران کے نیوکلیئر ویپن پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کا مشن ملا تھا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایران اپنے لانگ رینج میزائل کے اوپر فٹ ہونے والے اسمال نیوکلیئر وار ہیڈز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنورٹ پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ چنانچہ 2007 میں موساد نے میزائل ڈیولپمنٹ کے انچارج ایرانی جنرل اور ان کی ٹیم کے 16 ممبرز سمیت 5 ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا۔ اب اسرائیل نے ایسا کیوں کیا؟ تو اسرائیل کو ڈر تھا کہ نیوکلیئر ویپن سے ہمارا دشمن یعنی کہ ایران بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا، جو اسرائیل کے لیے مستقبل میں خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس مشن کے دوران ایک شخص موساد کی گرفت سے بار بار بچتا رہا، فخر زادہ، فادر آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام۔ موساد نے ان کے اسیسینیشن کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کا استعمال کرنا چاہا، جیسے کہ موٹر سائیکل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول بم لگانا، ان کی گاڑی کی ونڈو پر گولیوں کی بوچھار کرنا اور پھر ان کی گاڑی کے ساتھ سٹیکی بم لگانا۔ لیکن اس ٹائپ کی پلاننگ ٹو مچ کمپلیکس اور ٹو مچ رسکی تھی۔ اس میں خطرہ تھا کہ اٹیک میں استعمال ہونے والے ایسٹس کا پکڑے جانا اور بہت آسانی سے ایکسپوزڈ ہو جانا۔ تو اس بار موساد کچھ نیو ٹرائی کرنے کی کوشش کرنے جا رہا تھا، ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن جو ایک انسسپیکٹنگ پک اپ ٹرک کے پیچھے چھپی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، اس طرح کی اسیسینیشن ٹیکنیک طویل عرصے سے پہلے کبھی نہیں آزمائی گئی تھی۔ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ دونوں نے اس کی منظوری دے دی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ ویپن کو اپنی جگہ پر کیسے لایا جائے۔ ویپن کو سلیکٹ کر لیا گیا جو FN میک مشین گن کا موڈیفائڈ ورژن تھا، جس کے ساتھ روبوٹ آرمر کیمراز اٹیچ تھے۔ نارملی اس طرح کی آف دی ریک سینٹینل 20 روبوٹ مشین گن جب آل ٹوگیدر ہو تو اس کا ویٹ تقریباً 1 ٹن کے لگ بھگ بنتا ہے، اسی لیے اسے پارٹس میں توڑا گیا اور پھر ایران میں اسمگل کیا گیا۔ اس ویپن کو ایران میں ایک عام پک اپ ٹرک ماڈل میں دوبارہ ری اسمبل کیا گیا اور اس ویپن کے ساتھ فیشل ریکگنیشن کے لیے ایک روبوٹ بھی اٹیچ کیا گیا اور ٹرک کے ساتھ ایکسپلوسیوز لگائے گئے تاکہ کام پورا ہونے کے بعد تمام ایویڈنس کو مٹا دیا جائے۔ اینڈ دی گیم واز آن فرائیڈے 27 نومبر 2020۔
فخری زادے اپنی وائف کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ایک آرمرڈ کانوائے کے ساتھ، لیکن فخری زادے کی اپنی گاڑی آرمرڈ پروف نہیں تھی، ہے نا یہ عجیب بات۔ اسی دن انہیں وارننگ بھی ریسیو ہوئی تھی ان نون پرسن کی طرف سے پوٹینشیل اسیسینیشن اٹیمپٹ کی، لیکن انہوں نے اسے اگنور کر دیا۔ ریموٹ کنٹرول مشین گن کو پک اپ ٹرک کے ساتھ ان کے راستے میں سپیڈ بمپ کے بالکل سامنے رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی کانوائے کل زون میں پہنچتا ہے، مشین گن نے ایٹ لیسٹ 3 برسٹ فائر کیے اور 60 سیکنڈز کے اندر فادر آف ایرانس نیوکلیئر پروگرام فخری زادہ کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے اور ٹرک ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے جیسا کہ پلان کیا گیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی ایکسپلوزیو سکسیسفلی سارے ایویڈنس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے نہیں کر پاتے۔ اگر یہ ایویڈنس ایران کے ہاتھ نہ آتے تو شاید ہی دنیا کبھی جان پاتی کہ موساد اپنے ویٹ ورک میں کتنا ایڈوانسڈ اور بروٹل ہو چکا ہے۔ CIA یا MI6 جیسی دیگر سپائی ایجنسیز کے برعکس، اسرائیلی سپائی جب بھی اپنے مشن پر نکلتے ہیں تو وہ نئے پاسپورٹ پرنٹ کروانے کی لگژری افورڈ نہیں کرتے۔ اسرائیلی پاسپورٹس ہر ملک میں ایک سسپیکٹ کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے ڈوئل سٹیزن شپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو ڈوئل سٹیزن شپ رکھتا ہے اس سے پاسپورٹ بورو کیا جاتا ہے اور مشن پورا ہونے کے بعد پاسپورٹ کو اس کے اوریجنل اونر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح موساد کی ٹیمز دبئی یا پھر کسی بھی ان فرینڈلی ٹیریٹریز میں وداؤٹ بینگ نوٹس داخل ہو سکتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سب زبردستی کیا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں 16,000 سیانم موجود ہیں۔ سیانم کا مطلب اسسٹنٹ یا ہیلپر کے ہیں۔ یہ اصل میں اسرائیلی پیپل ہی ہوتے ہیں جو ان پیڈ پیٹریوٹزم کی خاطر کام کرتے ہیں۔ جب بھی موساد کے ایجنٹس مشن کے لیے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو یہ سیانم یعنی کہ ہیلپرز پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گے ایجنٹس کی مدد کے لیے، جیسا کہ میسیجز پاس کرنا، ویپن ٹرانسپورٹیشن، کار رینٹ پر دینا، اپنی پراپرٹی انہیں استعمال کرنے دینا یا پھر کسی مشکل سے انہیں نکالنا۔ آخر یہ کیسا پیٹریوٹزم ہے کہ انسان خود کو بچانے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتا پھرے۔ لیڈیز اینڈ جنٹل مین، امید ہے ویڈیو انفارمیٹو لگا ہوگا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔